بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ڈیجر کے پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، اگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے، وہ اس کی سنی سنائی باتوں کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کو جادو کرنے والا انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جادو جہاں پر دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب علم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مسلم ٹیچر کے دوستوں، بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نظر میں جادوگر مرتب سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب کا جرم صرف اس کی ذات سے محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کے بنا پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو جو کہ جادو کرنے میں ملوث تھے چن چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ اس سے آپ یہ خود جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر تکلیف، ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا بندش کرا دی ہوگی۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں، اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کے علامات ہر مرحلے پر مختلف ہوتے ہیں۔ جادو جب ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا، چلانا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہ سے خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا پیا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست و احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا،
سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا منہ سے یا جسم سے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات کا ہونا یا کسی شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کے بارے میں حکمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹ کلیئر ہوں، تب بھی تو یہ بھی جادو ہونے کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ کا محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کی بجائے ایک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر شوہر پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور بیوی پر کیا ہو تو وہ شوہر سے نفرت کرنے لگے گی۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے بھی موجود ہیں، لیکن رشتے کہیں سے طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اگر کوئی بھولے سے آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرنا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم سبز ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا روزمرہ مشاہدہ ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقر 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں، اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہر کونے میں اس پانی سے چھڑکاؤ کر دیں، اور ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ یاد رہے، ایک ہی دن میں سورہ بقر 10 بار ختم کرنا ہے۔ آپ خود پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کرنا ہوگا، ہم آپ کو کمنٹ میں رپلائی کر دیں گے۔ اجازت ملتی ہی یہ عمل گھر میں آپ خود کر لیں۔ جس نے جادو کیا ہوگا اس کا چہرہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے 5 بار اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کرنا ہے، کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو اس انسان کا چہرہ پہلے دن ہی آپ کے سامنے نظر آ جائے گا، یا دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن آپ کے سامنے اس کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ اگر آپ کو اس کا چہرہ چوتھے دن بھی نظر نہ آئے تو آپ اس کو لگاتار کرتے رہیں جب تک کہ اس انسان کا چہرہ آپ کے سامنے نظر نہ آ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔